ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم بچپن کے اندر ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ جب جوانی آئے گی تو پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ جوانی کی دہلیز پہ ہم قدم رکھتے ہیں، شیطانی خیال آتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرمانے لگے، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ معاشرے کے اندر بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے یا جوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو عموماً ایسے ہوتا ہے، بوڑھوں کے مقابلے میں جوان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی جوان ہے جو بڑھاپے کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتا ہے، زیادہ تو جوانی میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ معاشرے کے اندر ذرا معائنہ کرو کہ بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں۔ اب جوانوں کے مقابلے میں بچوں کی تعداد عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بچہ ہے جو جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتا ہے، زیادہ تو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن کے اندر جوانی کا انتظار نہ کریں اور جوانی کے اندر بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جوانی تک پہنچ جائیں یا ہو سکتا ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچ جائیں، لیکن یہ ہم لکھ کے تو نہیں لائے کہ ہمیں پھر زندگی کے اندر وہ حسین لمحہ نصیب ہوگا کہ جس لمحے ہمارا دل پھر توبہ کی طرف راغب ہوگا اور ہم توبہ کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا لمحہ پھر زندگی کے اندر ہمیں نصیب نہ ہو سکے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ایڈ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا جسے بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا تھا کہ تیری 1000 سال عمر ہوگی اور 1000 سالوں کے بعد تیری موت کا وقت آئے گا۔ اب وہ بڑا نیک اور متقی بزرگ تھا، لیکن جب اسے اپنی موت کا وقت پتا چلا تو اس نے سوچا کہ ابھی 1000 سال میری عمر کے پڑے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں عبادتوں کی مشقت اٹھاؤں؟ میں 900 سال گناہوں کے اندر گزارتا ہوں، دنیا کی لذتوں کے اندر صرف کرتا ہوں، آخری 100 سال میں توبہ کر لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے زندگی کے 900 سال گناہوں کے دلدل میں وہ پھنسا رہا اور گناہوں کی لذتوں کے اندر اس نے گزار دیے۔ 900 سال کے بعد اب اس کا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا ابھی تو پورا 100 سال باقی ہے، میں 90 سال مزید گناہ کرتا ہوں، آخری 10 سالوں کے اندر توبہ کر لوں گا۔ اس طرح مزید 90 سال اس نے ضائع کر دیے۔ 90 سالوں کے بعد پھر اسے دھیان آیا ابھی تو زندگی کے 10 سال باقی ہیں، میں 9 سال مزید گناہوں کے اندر گزارتا ہوں، آخری سال توبہ کروں گا۔ آخری سال آیا، آخری سال سے اس نے توبہ کو مؤخر کرتے ہوئے آخری دن تک پہنچا دیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری دن اس کی زندگی کا باقی تھا اور اس دن کے پہلے حصے میں بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی فلاں کام کر لوں، ابھی فلاں کام کر لوں، دوسرے وقت کے اندر میں توبہ کر لوں گا۔ حتیٰ کہ وہ یہ سوچتا ہی رہا تو فرشتہ اجل نے اس کی روح کو دبوچ کر لیا اور 1000 سال کے بعد بھی اسے توبہ کی توفیق نہ مل سکی۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، آج رب کائنات نے جوانیاں عطا فرمائی ہیں، آج ہم خود وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، آج خود چل کر قبرستان تک جا سکتے ہیں۔ تو ان لمحوں کو غنیمت سمجھ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں گزاریں اور آج اپنی پیشانی اس خالق کی چوکھٹ پہ جھکا لیں، اس لیے کہ کل جب ہمارے کپڑوں کو پھاڑ کر ہمیں چٹے لباس کے اندر پیک کر دیا جائے گا، جب ہماری ناک کے اندر روئی ٹھوس دی جائے گی، جب ہم خود وضو کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، جب خود غسل نہیں کر سکتے ہوں گے، جب 4 بندے اٹھا کر ہمیں قبرستان تک لے جائیں گے، اس وقت ہم تو کہیں گے مالک ہمیں معاف فرما دے، لیکن اس وقت رب کائنات کی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو چکے ہوں گے۔ حضرت بہلول دنا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک مرتبہ قبرستان کے اندر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، کچھ لوگوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے ولی یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بہلول دنا کا جواب سنیں،
آپ فرمانے لگے لوگوں میں آج اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ اور اس کے بندوں کی آپس میں صلح کراؤں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو حضرت بہلول دنا فرماتے ہیں آج رب مان رہا ہے لیکن اس کے بندے نہیں مان رہے۔ رب تو کہتا ہے میرے بندوں کو پکڑ کے میری چوکھٹ پہ لے آؤ، لیکن بندے دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہیں کہ وہ رب کی چوکھٹ پہ جانا نہیں چاہتے۔ وہی بہلول دنا چند دنوں کے بعد قبرستان کے اندر نظر آتے ہیں، وہی لوگ گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں بہلول دنا عجیب معاملہ ہے، کبھی بازار کے اندر بیٹھتے ہو، کبھی قبرستان کے اندر بیٹھتے ہو، آج قبرستان کے اندر کیوں آئے ہو؟ تو حضرت بہلول دنا کہتے ہیں آج بھی وہی مشن، وہی مقصد لے کے قبرستان کے اندر آیا ہوں جو بازار کے اندر تھا۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا جب بازار میں بیٹھا تھا اس وقت رب مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے۔ آج قبرستان میں آیا ہوں، آج یہ قبروں والے تو مان رہے ہیں لیکن آج رب نہیں مان رہا۔ تو معزز سامعین، اس سے پہلے کہ رب کی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو جائیں، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رب کائنات کی برگاہ میں ہمیں اپنی پیشانیاں جھکا لینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت۔